أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا صدق اللہ العظیم۔ جی میں نے آپ کو سورۃ الاحزاب کے شروع میں بتایا تھا کہ بہت سارے گروہ مل کر، لشکر مل کر، جس میں کفار مکہ تھے اور یہود کے قبائل تھے کچھ، ان سب نے مل کر مدینۃ المنورہ کے اوپر اٹیک کرنے کا پلان بنایا۔ اس میں 10,000 سے 15,000 کی تعداد مفسرین نے لکھی ہے۔ اس آیت سے لے کر آیت نمبر 27 تک، اب یہاں سے اللہ رب العزت جو جنگ احزاب ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کے واقعات کو چیدہ چیدہ بیان فرمایا ہے، کہیں پر تفصیلات سے بیان فرمایا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی ہے، بنفس نفیس آپ خود بھی شریک ہوئے ہیں۔ 3 میل لمبی خندق تھی اور 5 گز گہری خندق تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کی ٹولی بنائی، یعنی 10 بندوں کا گروپ بنایا، اور 40 گز خندق ان 10 جو گروپ بنے ہیں ان کے ذمہ لگایا کہ آپ نے کھودنی ہے۔ تقریباً 6 دنوں میں یہ کام مکمل ہوا، اور اس میں بہت سارے واقعات بھی درمیان میں پیش آئے، جیسے کہ ایک چٹان جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کدال ماری، لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربوں میں اس کو توڑ دیا، اور ایک روشنی سے نکلی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شام کے محلات اور اسی طریقے سے کیسر و کسرا کے محلات وہ دکھائے گئے، اشارہ تھا کہ میری امت اس کو فتح کرے گی۔ وہ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ منافقین نے اور جو کفار تھے انہوں نے استہزاء کیا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ ابھی یہ جنگ میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ایسی باتیں انہوں نے کی۔ مسلمانوں کے بغل میں اوٹ میں ایک قبیلہ آباد تھا، بنو قریظہ، جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا کہ مدینہ المنورہ کا دفاع مل کر کریں گے، اور اگر اس پر کسی نے اٹیک کیا، کوئی بھی ہوا وہ، مطلب مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے، کافر ہے، یہودی ہیں، مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سورۃ الانفال میں ہم نے پڑھا تھا، یہود جو ہے بڑی چل باز قوم ہے، بڑی خائن، سود خور، دھوکے باز، اور ہمیشہ سے کمزور انسانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا ان کا بہترین مشغلہ رہا ہے۔ چنانچہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ انہوں نے عین جنگ کے حالت میں توڑ دیا، اور اندر اندر سے انہوں نے کفار اور یہود کا ساتھ دیا۔ ایک بہت بڑا لشکر جو باہر سے حملہ آور تھا، اور تقریباً 25 دن سے ایک مہینے تک تقریباً یہ محاصرہ رہا ہے مدینہ کے۔ انہوں نے گرد محاصرہ کیا، خندق تو پار نہیں کر سکے، لیکن 25 سے 30 دن تک تیر اور پتھروں کا تبادلہ دونوں طرف سے رہا ہے، تیر اور پتھر کے ذریعے سے مقابلہ ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد یہاں پر جو ذکر کیا دو طریقے سے فرمائی ہے، چونکہ باہر سے بھی دشمن حملہ آور ہو گیا، اور اندر سے جو بظاہراً تو وہ مسلمانوں کا خواہاں اور دوست نظر آ رہا تھا، لیکن در پردہ اس نے بھی معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کے بجائے کفار کا ساتھ دیا۔ اس کی طرف بھی اس آیت کے اندر اشارہ ہوا ہے کہ جب تمہارے اوپر لشکر چڑھ آئے اوپر اور نیچے سے، تو یہاں پر اوپر سے مراد جو مدینہ منورہ سے باہر جو 10 سے 15 ہزار کا لشکر تھا اس کے طرف اشارہ ہے، اور نیچے سے مراد یہ جو ایک بنو قریظہ قبیلہ تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اللہ رب العزت نے اس طریقے سے مدد فرمائی مسلمانوں کی کہ اللہ نے ایک تو ان کے اوپر ایسا لشکر بھیج دیا جو نہیں نظر آنے والا تھا، مراد فرشتے، یہ فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی، اور غزوہ بدر میں بھی ایسے آپ نے پڑھا۔ لیکن یہاں پر ایک اور طریقے سے اللہ نے مدد کی، اور وہ یہ تھا کہ اللہ نے سخت تیز ہوا بھیجی، طوفانی ہوائیں جس کو کہتے ہیں نا وہ بھیجی۔ اس سے ہوا یہ کہ دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، اور جو بڑی بڑی کڑاہے اور دیگیں تھی جن میں انہوں نے کھانا تیار کیا ہوا تھا وہ الٹ گئیں، چولہے ٹھنڈے ہو گئے، سواریاں بدک کر بھاگ گئیں، اور تتر بتر ہو گئے وہ لوگ۔ چنانچہ بغیر کسی لڑائی کے، یعنی جو جنگ میں ایک لڑائی ہوتی ہے ویسے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہی، بغیر کسی لڑائی کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ لیکن چونکہ یہ بڑی سخت جنگ تھی، کیونکہ تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی کفار کی، اور سب لشکروں نے کفار کی جماعتوں نے مل کر مدینہ پر اور مسلمانوں پر اٹیک کیا، تو اس کی طرف اللہ رب العزت نے یہ اشارہ کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تا پس منظر جو ہے میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اب سب بچے ورڈ ٹو ورڈ جو ترجمہ ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں اور اس کو لکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، دونوں میں سے کوئی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی اس مہربانی کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی۔ ایک کیمرے بند کریں نا، کیمرے کیوں کھولتے ہیں؟ میں ریموو کر دوں گا کلاس سے کیمرے، شکل آپ اسکول میں آگے دکھا دینا پھر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو، وہ مہربانی جو اللہ نے تم پر کی تھی اس کو ذرا یاد کرو۔ اذ جاءتکم، تم پر حملہ کرنے کو آئیں، جنودن، فوجیں، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جنودن، لشکر، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت سارے لشکر مل کر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا،
اس کی طرف اشارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، اے ایمان والو اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں یعنی جو لشکر تھے وہ تم پر حملہ کرنے کو آئے، یعنی تمہارے اوپر حملہ آور ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ وہ مہربانی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کون سی مہربانی تھی جو میں نے تم پر اس وقت کی. فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، ریحن ہوا، ری کہتے ہیں عربی میں، ریح ہوا کو کہتے ہیں، ریح عربی میں ہوا کو کہتے ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، یعنی ان کافروں کے اوپر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا بھیجی؟ ہوا بھیجی. وہ تیز ہوا تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو اس کے پس منظر میں بتایا ہے، وہ سخت، جس کو طوفانی ہوا کہتے ہیں. ایک تو یہ اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ ان پر تیز ہوا آئی، جس کی وجہ سے وہ، ظاہری بات اتنی تیز ہوا تھی ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی سواریاں بھاگ گئیں، اور جو ان کا سامان تھا جو انہوں نے بڑے قورمے شورمے تیار کیے ہوئے تھے اور بڑا دیگے شگے چڑھائی ہوئی تھی، مفسرین نے لکھا ہے وہ دیگے شگے جو بڑی تھی، وہ کھانے کے جو انہوں نے کڑھائے تھے وہ سارے الٹ گئے، چولہے ٹھنڈے ہو گئے. اب نہ تو ان کے پاس سواریاں رہیں اور نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، تو اب انہوں نے کیا لڑنا تھا؟ اب وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. ایک تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مہربانی کی، ان پر ہوا بھیجی، وہ جنود، اور ایسے لشکر بھیجے، لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. مراد فرشتے، ظاہری بات ہے وہ نظر نہیں آتے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا غزوہ بدر میں، کہ تیز ہوا چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جبریل امین 500 فرشتوں کے ساتھ چاکو چوبند ہو کر، پورے جو جنگی لباس ہے اس کے پہن کر، تو ہماری مدد کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا. تو وہ جنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وکان اللہ، اور اللہ ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیرن، اس کو دیکھنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ جو کام تم کر رہے ہو ان کو دیکھ رہا ہے. با محاورہ ترجمہ دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے مومنو اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے اس وقت تم پر کی. اذ جاءتکم جنود، جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں. فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر بھیجی ہوا بھیجی. وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. اب وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماما ویس آپ نے کچھ نہ کچھ پوچھنا ضرور ہوگا. جی. اذ جاؤکم، جب وہ تم پر چڑھ آئے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے. اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ تمہارے اوپر سے چڑھ آئے، مراد وہ لشکر تھا جو پورا ایک جو ہے وہ اتفاق کر کے، اس میں کفار اور یہودی سارے مکس تھے، مشرکین، انہوں نے جو حملہ کیا جو مدینہ سے باہر تھا، خندق کے اس پار. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے. اس سے مراد وہ لشکر، وہ قبیلہ بنو قریظہ جس نے عین جنگ کے وقت معاہدہ توڑ دیا، اس کی طرف اشارہ ہے. اذ جاؤکم، جب وہ تمہارے اوپر چڑھ آئے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، مراد باہر سے جنہوں نے حملہ کیا. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے. اس سے مراد میں نے بتایا آپ کو کہ جو بنو قریظہ قبیلہ تھا اس نے معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں سے غداری کی. اب ظاہری بات ہے یہ جو باہر کا دشمن ہوتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پھر اتنا مشکل نہیں ہے جتنا جو اندر آستین کا، جس کو سام کہتے ہیں،
اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے. تو ایسی کیفیت میں انسان پر خوف طاری ہو جانا، اس کا پریشان ہو جانا، یہ ایک طبعی ہمارا یعنی نیچرلی ایک پروسیس ہے. یہ نیچرلی ایک انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر کوئی برڈن آتا ہے. تو اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ خود اللہ بتا رہا ہے کہ وہ کیفیت بڑی سخت تھی، تو مجھے بتائیں کہ وہ کتنی سخت ہوگی. اور یقیناً وہ صحابہ کا ایمان تھا کہ انہوں نے اس کیفیت کو برداشت کیا اور ثابت قدم رہے. اللہ ان کی قبروں کو مزید منور کر دے، ان کے درجات مزید بلند فرما دے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، وَإِذْ اور جب، زاغت پھر گئی، زاغت پھر گئی، وَإِذْ اور جب، زاغت پھر گئی، وَإِذْ اور جب، زاغت پھر گئی، الابصار آنکھیں، الابصار آنکھیں، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب پھر گئیں آنکھیں، یعنی خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھر گئیں. وَبَلَّغَتِ الْقُلُوبُ، وَبَلَّغَتِ الْقُلُوبُ، اور بلغتی پہنچ گئے، القلوب دل، القلوب دل. یہ بریکٹ میں کیا لکھا ہوا؟ مارے دہشت کے، مطلب یہ کہ دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. الحناجر گلوں تک، الحناجر گلوں تک. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وَبَلَغَتِ اور پہنچ گئے. ماما ویس غور سے سنو، وَبَلَغَتِ اور پہنچ گئے، القلوب دل، الحناجر گلوں تک، الحناجر گلوں تک. یہ اب آپ امامہ ویس کو سوال کرے گی کہ یہ سر یہ کیا مطلب ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے. یہ محاورتاً عرب میں بولا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے اب کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، میرا تو کلیجہ ہی منہ کو آ گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجہ منہ کو آ گیا، یہ محاورتاً بولا جاتا ہے. اس طرح خوف کے وقت عرب میں یہ بولا جاتا تھا کہ بھائی خوف کی وجہ سے تو میرا دل ہی گلوں تک پہنچ گیا، گلے تک آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کیا. اب سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے سارے دل جو ہے نا وہ گلوں تک آ گئے، یہ محاورتاً بولا جاتا ہے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور دل مارے دہشت کے، یعنی خوف کے، مارے دہشت کا مطلب خوف کے گلوں تک پہنچ گئے. وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرنے لگے، وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرنے لگے، بِاللَّهِ الظُّنُونَ خدا کی نسبت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بارے میں، الظنون طرح طرح کے گمان، الظنون طرح طرح کے گمان. وَتَظُنُّونَ دوبارہ کر رہا ہوں ترجمہ، وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرنے لگے، باللہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی نسبت بھی لکھ سکتے ہیں جیسے بک میں لکھا ہوا ہے، الظنون طرح طرح کے گمان. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب یہ کیفیت تمہارے سامنے آ گئی نا، تو جب انسان پریشان ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. تو جو کمزور دل اور کمزور ایمان یا جو منافقین تھے ان کی طرف یہ اشارہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے گمان آتے ہیں کہ ہم تو اب ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے لیے لڑنا مشکل ہو گیا ہے، دشمن اندر سے باہر سے دونوں طرف سے حملہ آور ہو گیا ہے. تو یہ جیسے ہم پیپر کوئی مشکل آ جائے امتحان میں، تو پھر اس وقت اگر میتھ کا پیپر مشکل ہے تو آپ جو ہے نا فوراً آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میں نے تیاری نہیں کی، بلکہ وسوسہ یہ پیدا ہوا کہ سروکار نے صحیح سمجھایا نہیں، سروکار نے صحیح پڑھایا نہیں. حالانکہ یہ وجہ نہیں ہوتی، وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے صحیح پڑھا نہیں. تو یہ جو وسوسے ہوتے ہیں نا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. او ہو کبھی یہ وسوسہ بھی آ جاتا ہے، او ہو میں تو یہ سبجیکٹ ہی غلط رکھ دیا ہے، سبجیکٹ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. بارہ میتھ سے تو جان چھوڑ ہی نہیں سکتی میٹرک میں، وہ تو لازمی ہے. تو وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی ادھر تمہیں وہم ہونے لگ پڑا اور تمہیں وسوسے آنا شروع ہو گئے. اب دیکھیں میں ترجمہ کر رہا ہوں با محاورہ، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے، یعنی مراد کافروں کے لشکر. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ کی نسبت یعنی اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. آگے دیکھیے،
ہنالکا وہاں، ہنالکا وہاں، وہاں سے مراد، وہاں سے مراد، وہاں سے مراد غزوہ خندق. وَتَظُنُّونَ، ہنالک اور وہاں، ابتلیہ آزمائے گئے، ابتلیہ آزمائے گئے، المؤمنون مومن، ہنالک وہاں، ہنالک وہاں، ابتلی المؤمنون مومن آزمائے گئے، ہنالک وہاں، ابتلی المؤمنون مومنون یعنی مومن آزمائے گئے، وہاں مومن آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا اور ہلائے گئے، شدیدہ سخت طور پر. ہلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے ایسے ہلایا گیا، مراد یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا یار میں تو ہل کر رہ گیا، یعنی میں خوف سے ہل گیا، یا ماوطن بولتے ہیں، اس طرح یہاں پر فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں مومن آزمائے گیا، آزمائے یعنی ان کا ایمان آزمایا گیا اور وہ ثابت قدم ثابت ہوئے. آگے مومنین کی صفات اور منافقین، مومنین کا طرز عمل اور منافقین کا طرز عمل آگے انشاءاللہ آئے گا. وزلزلوا اور زلزالن اور ہلائے گئے، شدیدن سخت طور پر، یعنی سخت طور پر وہ آزمائے گئے. اب مومنین نے تو کچھ نہیں کہا بلکہ ثابت قدم رہے اور ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، لیکن جو کافر تھے اور جو منافق لوگ تھے انہوں نے طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کر دی، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں انہوں نے طرح طرح کی گستاخیاں شروع کر دی. دیکھیے ذرا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق، وَإِذْ يَقُولُ الْوا اور اذ جب یقولو کہنے لگے المنافقون منافق، والذین فی قلوبہم اور وہ لوگ، والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرضن بیماری ہے، مرضن بیماری ہے. دل کی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری کفر ہے. کیا ہے؟ کفر. مراد یہاں پر کافر ہے. جو کافر اور منافقین تھے وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ دوبارہ میں ترجمہ دے رہا دیکھ لیں. وَإِذْ اور جب یقولو کہنے لگے المنافقون منافق، والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرضون بیماری ہے، کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ، ما وعدہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے، ما وعدنا نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے، اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ اور اس کے رسول نے، الا غرورا مگر دھوکا، مگر دھوکا. مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں مدد و نصرت حاصل ہوگی، وہ تو ہمیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اس کے رسول نے، الا غرورا مگر دھوکا، یعنی کہ اللہ اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا. اب یہ ترجمہ آج ہم یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، وہ تلاوت بھی یہاں تک ہی کی تھی. اس کے بعد ہم اب اس جو رکوع ہے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے شورٹ کویسچن پڑھ لیتے ہیں، اور باقی ترجمہ انشاءاللہ پھر کل کریں گے. اور اس کے حوالے سے کوئی آپ نے کویسچن کرنا ہو تو بعد میں کر لیجئے گا. اب اس کے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں. آسان ہے الفاظ معنی. زاغت ٹیڑھی ہو گئی یا پھر گئی، الحناجرہ الحناجرہ گلے، الحناجرہ گلے، ابتلیہ آزمائے گئے، عورتن غیر محفوظ یا کھلے، اقتاری اطراف، اقتاری اطراف، ما تلبسو ما تلبسو انہوں نے توقف نہیں کیا. یہ توقف نہیں کیا کیا مطلب ہے؟ یہ انشاءاللہ ترجمے میں آپ کو سمجھا دوں گا، اب اسی بات اس کو یاد کریں. یولون الادبارہ وہ پیٹھ پھیرتے ہیں، تمتعون تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا، یعصمو بچاتا ہے یا بچائے گا، المعوقین المعوقین رکاوٹیں ڈالنے والے یا منع کرنے والے،
ادھر نہیں آ رہا. ہلما آؤ، ہلما آؤ، اشحتن سخت بخیل یعنی سخت کنجوس، تدور اعینہم ان کی آنکھیں گھومتی ہے یا پھر رہی ہیں، دونوں میں سے ایک کریں گے. یغشا غشی طاری ہوتی ہے. سلکوکم وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے. ہدادن تیز، احبتا ضائع کر دیا. الاحزاب گروہ، یہ واحد ہے حزبن کی، یہ آپ نے نہیں لکھنا واحد حزبن، صرف آپ نے الحزاب اگر ورڈ آئے گا تو اس کو آگے آپ نے گروہ لکھ دینا ہے. بادونا صحرا نشین. الاعرابی بدو جس کو آج اردو میں کہتے ہیں دیہاتی، دیہاتی بندہ. انبائی خبریں، یہ واحد ہے نباؤن کی، آپ نے یہ نہیں لکھنا واحد نباؤن، بلکہ آپ نے انبائی کا ورڈ آ گیا تو اسے آپ نے صرف کیا لکھنا ہے، یہ خبریں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ورڈ آپ نے لکھنا ہے. آگے اب میں آپ کو وہ کروا دیتا ہوں اس کے شورٹ کوشچن، باقی انشاءاللہ پھر ترجمہ کل پڑھیں گے. آپ شورٹ کوشچن کی طرف آ جائیں، تھوڑا سا آپ ویٹ کریں. چیپٹر نمبر 2، چیپٹر نمبر 6 کا لانگ نمبر 2 ہے، لانگ کوشچن نمبر 2 ہے، قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، یعنی اسے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں جن کی تعداد نہیں ہے، لا تعداد ہے. ان نعمتوں اور احسانات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے. دیکھیں نا، ہمیں اپنے ہمارے والدین ہمیں ہماری ساری جو ضرورتیں وہ پوری کرتے ہیں، تو بعض اوقات ہم ان کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں کہ ہمارے مالے وہ بہت کچھ کرتے ہیں. تو وہ اللہ کی ذات جس نے پیدائش سے لے کر موت و موت کے بعد تک ہمارے لیے اتنی نعمتوں کا انتظام فرمایا، تو وہ زیادہ شکر کی مستحق ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ کہ اس کی تعریف کی جائے. ایک ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی شکر ادا ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو ہم اسے اس کو شکریہ کہتے ہیں. تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا مطلب یہ اس کی تعریف کی جائے، وہ کیسے؟ جیسے الحمدللہ کہا جائے، اور اس کی عطا کرتے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے. یعنی سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ جو اس نے ہمیں جسم عطا کیا ہے، جسم کے اندر کتنی نعمتیں ہیں. اب دیکھیں جب انسان برا ہو جاتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. بعد اوقات جب وہ نماز سے اٹھتا ہے اللہ اکبر کی جگہ اوئی کی آواز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہمارا جسم اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا جسم عطا فرمایا، صحت مند جسم، تو ہم اس کی عبادت میں صرف کریں. ٹھیک ہے، کھا کے ہمیں برا اثر کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت کے ذریعے سے اس کا جو شکر ادا کیا جائے گا، یہ سب شکر کی سب سے افضل صورت ہے. قرآن مجید میں اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے. اب دیکھیے شکر کی اہمیت قرآن کی روشنی میں. شکر ادا کرنا حکم الہی، یعنی اللہ کا حکم ہے. اللہ نے خود قرآن مجید میں شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا، ارشاد ربی ہے، اور تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. یعنی جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں تم بھی شکر ادا کرو، تم ان میں شامل ہو جاؤ. وجہ اس کی یہ ہے کہ دو ایسے طبقے جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ایک ہے شاکرین اور ایک ہے صابرین، شکر کرنے والے اور صبر کرنے والے. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو. یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری سے مراد یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اس کی نعمت کا صحیح استعمال نہیں ہے، یہ بھی ناشکری ہے. مثال کے طور پر اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت کو غلط کاموں میں استعمال کرنا. اللہ نے پیسہ دیا، اس کو غلط کاموں میں استعمال کرنا. اقتدار دیا تو ظلم کرنا اور اپنے لیے جائیدادیں بنانا وغیرہ وغیرہ. تو کسی بھی نعمت کا صحیح استعمال یہ اس کی ناشکری ہے، اور کسی نعمت کا صحیح استعمال یہ شکر گزاری ہے، اور غلط استعمال یہ اس کی ناشکری ہے. دراصل آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ خود اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اللہ نے کہ میرا شکر ادا کرو. اللہ کے احسانات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. ہمیں ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا فضل کرم ہے. شکر رضائے الہی کا باعث، یعنی شکر یہ اللہ کے راضی ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ارشاد ربی ہے، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا. جتنا شکر ادا کرو گے وہ اتنا راضی ہو جائے گا. دیکھو جب دنیا کے اندر بادشاہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو عہدوں سے نوازتا ہے، اس کو پیسے سے نوازتا ہے. ٹھیک ہے، سر یہ بھی بجٹ میں آگے ہیں اور سر وقار کیا کریں گے. سوال نمبر آگے ہے ترجمہ تیسرا کیا ہے؟ نعمتوں میں اضافے کا سبب. یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو جو نعمتیں عطا فرماتا ہے
یاد رکھیں کہ نعمت کے عطا کرنے میں کوئی اس کا قانون نہیں ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، لیکن اس نعمت کے برقرار رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ ان نعمتوں کی شکر گزاری کی جائے، ان کا حق ادا کیا جائے، ان کی قدر کیا جائے، ان کے جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے نعمتوں میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نعمت میں اضافے کا جو سبب ہے وہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ مثال کے طور پہ 14 اگست گزری ہے تو ہم نے جو ہے پاکستان کی برسی ہے، سنیں پاکستان کی جو برسی ہے وہ ہم نے کیسے منائی ہے؟ سلنسر اتار کے۔ اب اگر کوئی کس سے پوچھتا ہے بھائی تم نے سلنسر اتار کے پھر رہے ہو، تو آگے کہتا ہے میرے باپ کی برسی ہے، تو اس کو لوگ احمق و بیوقوف کہیں گے۔ پاکستان آزاد ہوا، خون اور قربانیاں اور ہمارے آباء و اجداد نے خون کے ذریعے سے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ 6 لاکھ سے 10 لاکھ مسلمانوں کی ایک روایت میں آتا ہے، ہمارے جو رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ 10 لاکھ انسانوں نے، مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس نعمت جو ہمیں مل گئی ہے اس کی شکر گزاری سلنسر اتار کے باجوں کے ذریعے سے پاپا کر کے نہیں، بلکہ اس کی شکر گزاری اس طرح ہوگی کہ اس پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس کی حفاظت کریں، اس کے اداروں کی حفاظت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو شہداء ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں، ان کے لیے فاتح خوانی کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور اس پاکستان کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم اپنے پاکستانی ہونے کے ہمیں یہ اس کا جو حق ادا کرنا چاہیے اس طریقے سے نہ۔ اللہ کے احسانات کا تقاضا، اللہ کے احسانات کا تقاضا یہ کہ ہم ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر دم اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے آپ کو ایک کامل شکر گزار بندہ بنائیں۔ یہ کیسے ہی ہوگا؟ جب ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ شکر ربی یہ بندگی کا تقاضا ہے، یعنی ہمارے اللہ کے عبد ہونے کا، بندہ ہونے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اس کا کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ اللہ خالق کائنات ہے، انسان کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بلکہ اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ بندگی کیا ہے؟ اس کی عبادت ہے۔ اللہ کے احسانات کی شکر گزاری یہ کہ بندہ کفر و شرک سے اجتناب کرے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو ہمارے پر احسانات کیے ہیں